الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 45ویں کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میری پہلی کتاب زنجیروں سے میں نے یہ چھوٹا ناولٹ لیا ہے، اور میں اب آپ کو اپنی پہلی ہی کتاب کی ساری سٹوریز شارٹ ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، وہ میں سنا رہی ہوں آپ کو۔ تو ہم دھیرے دھیرے کر کے اپنی 10 کتابوں کی کہانیاں آپ کو ڈسپلے کر دیں گے۔ جو کہانیاں میں زنجیروں کی ڈال چکی ہوں وہ میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھیں کہ کون کون سی ویڈیو میں ہیں، میں پھر آپ کو دوبارہ بتا دوں گی اگلی دفعہ۔ اور میں اپنے ویورز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو میری کہانیاں سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیجئے، تاکہ میں جیسے ہی کوئی اپنی نئی کہانی ڈالوں تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ اب یہ بنجر زمین جو ہے، یہ میری کہانی 1987 میں پاکیزہ رسالے میں شائع ہوئی تھی، اور یہ میری پہلی کتاب زنجیریں میں بھی شامل ہے یہ ناولٹ۔ تو آئیے ہم اپنا ناولٹ سنتے ہیں، بنجر زمین۔ وہ خدایا کتنا ٹائٹ ہے یہ بٹن، کسی صورت نہیں کھل رہا۔ مجھے آج ہر قیمت پر یہ مشین اسٹارٹ کرنا ہے۔ جو ہی پسینے میں شرابور تھی، اس کے خوبصورت چہرے پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ چمنی کی تپش سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی سرخ اور کبھی پیلا ہو رہا تھا۔ وہ تو ان شعلوں کا عکس تھا جو اس چمنی میں دہک رہا تھا۔ ارے جوہی، تم سے یہ کام نہیں ہوگا، لاؤ میں اس مشین کو اسٹارٹ کر دوں۔ راضی نے اسے ایک طرف ہٹا کر پہلے آئل لگایا اور کچھ ہی دیر بعد مشین اسٹارٹ ہو گئی۔ کمال ہے راضی صاحب، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ آئل کر لینا چاہیے۔ اگر آپ نہ آ جاتے تو میں مر ہی جاتی اس کو کھولتے کھولتے۔ بھائی جبھی تو کہتے ہیں کہ اب لڑکیاں ہر فیلڈ میں آگے آگے ہیں، مشینوں میں بھی گوت پڑی ہیں۔ انجینئر بن جانا آسان ہے مگر کام کرنا مشکل ہے۔ یہ نازک نازک لڑکیوں اور خوبصورت لوگوں کی فیلڈ نہیں ہے۔ جو ہی دیکھو تمہارے ہاتھ کس قدر سرخ ہو گئے ہیں، آگ کی تپش سے چہرہ کیسا تمتما گیا ہے۔ ارے لڑکیاں تو اپنے رنگ روپ کی حفاظت کرتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ اس فیلڈ میں آ کر الجھ گئی ہو، اپنا رنگ روپ ختم کر رہی ہو، کچھ دنوں بعد کالی ہو جاؤ گی، سمجھیں؟ اور جوہی ہنس پڑی۔ تو کیا فرق پڑے گا سر، یہ تو میرا شوق ہے۔ وہ آپ بڑبڑاتی رہی، اور راضی اسے سوچوں میں غرق چھوڑ کر چلے گئے۔ راضی سال بھی پہلے ہی انجینئرنگ کی اعلیٰ ڈگری لے کر آئے تھے اور ایک پرائیویٹ فیکٹری میں چیف انجینئر کی پوسٹ پر فائز تھے۔ جوہی تو 2 سال سے اس فیکٹری میں ملازم تھی، مگر وہ محسوس کر رہی تھی کہ جب سے نئے چیف انجینئر آئے ہیں وہ بہت زیادہ نروس ہو گئی ہے۔ سیدھا سادہ کام کرنے لگتی ہے تو الٹا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جوہی انجینئرنگ کالج کی ٹاپ کی طالبہ تھی، وہ بہت ذہین تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ راضی کو دیکھتے ہی نروس ہو جاتی۔ اس روز اسے گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی، سڑکوں پر بہت سے سگنل بند ملے، اس لیے کچھ دیر ہو گئی۔ وہ جب فیکٹری پہنچی تو ایک ہنگامہ برپا تھا، وہ سمجھ نہ سکی۔ اب آ رہی ہیں آپ؟ راضی گرجے۔ جی سر، میں نے خاصی تیز گاڑی چلائی، مگر رش بہت تھا، تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر نہیں ہو گئی، تم پورے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو، اور جانتی ہو اس آدھے گھنٹے میں جو تمہارے شعبے کی مشینیں بند پڑی رہیں، اس سے فیکٹری کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ آئی ایم سوری سر، وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی، اور پھر اپنے سیکشن کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کے ورکرز ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ اس نے مشین کا فالٹ دور کیا تو وہ چل پڑی، اور تب جوہی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذرا ہی دیر بعد چپراسی نے اطلاع دی کہ چیف انجینئر بلا رہے ہیں آپ کو۔ جی سر، بیٹھو۔ جی، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے سر؟ کام تھا تم سے، تم یہ سرکٹ گراف بنا سکتی ہو، سنا ہے تم ٹاپر اسٹوڈنٹ ہو۔ جوہی نے ایک لمحے کو گراف دیکھا اور بولی، میں بنا لوں گی سر۔ ٹھیک ہے، یہ تم گھر لے جانا، پھر اپنے کمرے میں یہ بڑے کاغذ پر بنے گا۔ مجھے معلوم ہے سر، میں اب آ جاؤں؟ نہیں، ایک کپ چائے پیو پھر جانا۔ میں چائے نہیں پیتی سر، کولڈ ڈرنک پیو گی؟ نو سر تھینک یو۔ یہ کہہ کر جوہی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جوہی آ گئی بیٹی؟ جی ماما آ گئی، میں نے انا بوا سے کہہ دیا ہے، وہ کھانا لگا رہی ہیں، تو جلدی سے جا کر کپڑے بدل کر آ جا۔ اور جوہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کاٹن کے کپڑے پہنے اور نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ اپنی ماما کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایسے کس طرح زندگی گزرے گی جوہی؟ ماما گزر تو رہی، اچھی تو ہے یہ زندگی، میرا مطلب ہے جوہی بیٹی تو تنہا زندگی کیسے گزارے گی؟ میں خوش ہوں ماما، آدھا دن فیکٹری میں گزر جاتا ہے، باقی وقت مصوری میں۔ میں ان قریب اپنی ساری پینٹنگز کی نمائش کراؤں گی آرٹس کونسل میں نے وہاں بات کر لی ہے۔ سب دل کے بہلاوے ہیں بیٹی، عورت کا اصل مقام اور رتبہ اس کا گھر ہے
ہے تو میرا گھر، اس گھر میں ایک پیاری سی مما ہیں، ایک اچھی سی انا بوا ہیں اور ایک پیارا پیارا سا ڈاکٹر بھیا ہے میرا۔ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر مسز عاطف دل محسوس کر رہ گئیں۔ عاطف صاحب بزنس مین تھے، وہ لوگ مشینوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے، ان کا گھرانہ اچھا خاصا رئیس تھا، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، مگر ایک اندرناک حادثے میں جوہی کا بڑا بھائی اور باپ فوت ہو گئے۔ جب ایک چاہنے والا باپ چلا گیا تو جوہی کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ اس وقت میٹرک میں تھی، پھر اس نے انٹر کے بعد انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا اور خاموشی سے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اس روز وہ اپنی دوست ناجیہ کے گھر اس کے بھانجے کی سالگرہ میں گئی تھی۔ وہ لوگ کیک کاٹنے کے بعد کھانا کھانے میں مشغول تھے کہ اتنے میں ناجیہ دوڑی دوڑی آئی۔ ارے جوہی چل، میں تجھے اپنے ایک کزن اور پھوپھو جان سے ملاؤں۔ پھوپھی جان، یہ میری دوست جوہی ہے اور یہ انجینئر ہے، اور جوہی ہے میری پھوپھی جان ہے اور یہ میرے کزن راضی چیف انجینئر ہیں ایک فیکٹری میں۔ ارے ناجیہ، یہ تمہاری دوست ہیں؟ ہاں، یہ میری بہت پیاری سہیلی ہے، ہماری دوستی انٹر سے ہوئی تھی اور آج 7 سال سے قائم ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی لمبی دوستی ہے۔ تمہاری دوست بڑی پیاری ہے ناجیہ۔ ہاں پھوپھو جان، یہ بڑی پیاری ہے، مگر اپنی مصروفیت کی وجہ سے بہت کم ملتے ہیں ہم لوگ۔ آج بڑے مشکل سے میں نے اسے شونی کی سالگرہ میں بلایا ہے، اور راضی کو وہاں دیکھ کر جوہی تو کھانا ہی بھول گئی۔ جب ناجیہ پھوپھی کو کمرے میں لے گئی تو راضی جوہی سے بولے، ارے تم اتنی حیران کیوں ہو؟ کھانا کھاؤ نا، میں یہاں کوئی تمہارا باس نہیں ہوں، اور ہاں یہاں میں صرف راضی ہوں، سر نہیں۔ یہ کہہ کر راضی چلے گئے، اور ذرا ہی دیر بعد جب سارا فنکشن ختم ہوا تو جوہی بولی، ناجیہ میں چلوں؟ مگر جاؤں گی کیسے؟ یہ عامر جانے کہاں ڈاکٹری جھاڑ رہا ہوگا، ابھی تک لینے مجھے نہیں آیا۔ آپ کو ڈرائیو کرتی ہیں؟ راضی نزدیک آ کر بولے، جی نہیں، رات کو مما اکیلے نکلنے نہیں دیتی ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے تو میرا چھوٹا بھائی عامر لے جاتا ہے، وہ ایک اسپتال میں ڈاکٹر ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ راضی نے کہا، ہاں ہاں بیٹی، ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ پھوپھو جان نے کہا تو جوہی بے بس ہو گئی۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ 7th اسٹریٹ ڈیفینس۔ کوئی بات نہیں، ہم تمہیں چھوڑ کر ہی گھر چلے جائیں گے۔ اور جوہی چپ چاپ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آگے کی سیٹ پر راضی کی ماں مسز شہاب بیٹھی تھیں۔ جوہی اپنی خوبصورت کوٹھی میں اتر گئی اور وہ لوگ آگے چلے گئے۔ دوسرے روز اپنے کام میں مگن تھی کہ اتنے میں راضی آ گئے۔ مصروف ہو؟ جی بس کام ہو گیا، میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں نے بھی راؤنڈ لگا لیا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، میرے کمرے میں چلو، کچھ کولڈ ڈرنک پئیں، گرمی بہت شدت کی ہے۔ ہاں بےحد گرمی ہے سر، تم میرے کمرے میں آ کر ریسٹ کر لیا کرو، تمہارے کمرے میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے۔ جی ہم چھوٹے انجینئر ہیں اور آپ چیف انجینئر ہیں، آپ کے کمرے میں تو ایئر کنڈیشن ہونا ہی چاہیے۔ ارے نہیں بھائی، میں اس دفعہ رپورٹ میں سفارش کر رہا ہوں سارے انجینئرس کے کمروں کو ایئر کنڈیشن کیا جائے۔ واقعی؟ ہاں، فیکٹری والوں نے جو مراد دینے کا وعدہ کیا ہے وہ تو ملنا چاہیے۔ آج میں اس کرسی پر ہوں تو کل کوئی اور ہوگا۔ ذرا ہی دیر میں وہ لوگ راضی کے کمرے میں پہنچ گئے اور جوہی نے ٹھنڈک کا احساس ہوتے ہی پہلے تو اپنا جوڑا کھولا، اس کے لمبے لمبے بال کھل گئے، وہ پھر رومال سے اپنا پسینہ پوچھنے لگی۔ اتنی دیر میں کولڈ ڈرنکس بھی آ گئیں۔ جوہی ایک بات کہوں؟ جی سر۔ میری امی نے تمہیں بہت پسند کیا ہے، وہ تو بس اب میری شادی کا خواب دیکھتی رہتی ہیں۔ تو ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ جی کیا میں تمہیں شادی شدہ نظر آتا ہوں؟ جب تم اتنی خوبصورت و پیاری ہو، تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر مرد کے لیے شادی کی کوئی قید تو نہیں ہوتی عمر کی؟ او آئی ایم سوری سر۔ جوہی تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ مجھے حیرت ہے۔ حیرت کی کیا بات ہے سر، دنیا میں سارے لوگ تو شادی نہیں کرتے، اور میں نے نہیں کی تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میرا مطلب ہے جوہی تم اتنی خوبصورت، اتنی اچھی ہو، یوں مشینوں کے سامنے تو تمہارا حسن ماند پڑ رہا ہے، تمہارا روپ جھلس رہا ہے۔ راضی صاحب جس کا سارا وجود ہی جھلسا ہوا ہو، اس کو ان مشینوں سے جھلسے جانے کی کیا پرواہ ہوگی؟ یہ کہہ کر جوہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ راضی جوہی کے جملوں کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے، وہ حیران بیٹھے رہ گئے۔ ارے راضی بھائی، آج کیسے راستہ بھول گئے؟ بس ایک مدد لینا چاہتا ہوں تم سے۔ کیسی مدد؟ وہ جو تمہاری دوست ہے نا جوہی، پسند آ گئی ہے راضی بھائی میری دوست؟ بس یار، ناجیہ تو رخصت ہو جائے گی اگلے مہینے، امی جان میرے پیچھے پڑ گئی ہیں شادی کے لیے، انہیں جوہی پسند بھی ہے۔ ارے فکر نہ کریں راضی بھیا، مجال ہے جو میرے اتنے ہینڈسم بھیا کے لیے جوہی راضی نہ ہو۔ خالہ جان، میں راضی بھیا کا رشتہ جوہی کے لیے لے کر آئی ہوں، وہ ایک فیکٹری میں چیف انجینئر ہیں۔ بیٹی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ ہاں کر دیں خالہ جان۔ بیٹی ناجیہ، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں جوہی سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتی۔
آپ ماں ہیں خالہ جان، میں چاہتی ہوں میرے اگلے ماہ چلے جانے سے پہلے ان لوگوں کی کوئی رسم ہو جائے۔ بیٹی میں مجبور ہوں، تم کسی وقت آ کر جوہی سے خود بات کر لینا۔ جوہی کہاں ہو تم؟ ارے ناجیہ تم کیا کر رہی تھی؟ تم بس ذرا کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی، ایک جمعہ کا دن تو ملتا ہے صفائی کے لیے۔ او خدایا کس قدر گرمی ہے، اے سی کھولو۔ یہ لو اے سی آن ہو گیا، میں ذرا پردے کھینچ دوں تاکہ کمرہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ ہاں اب بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے ناجیہ؟ اب تم تو اگلے ماہ جا رہی ہو اور خوب زور شور سے شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہاں کپڑے اور زیور ہی بنانا تھا سو بنا لیے، باقی تو فرنیچر وغیرہ فضول ہے، امریکہ میں کیا کرنا ہے ان سب کو۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں امریکہ شادی ہو کر جانے والی لڑکیاں تو جینز اور بلاؤز لے کر جاتی ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے جوہی، میں تو اپنے ماموں ذات کے پاس شادی ہو کر جا رہی ہوں اور ہمارا گھر گو امریکہ میں ہے، مگر خاص اسلامک ہیں، وہ مجھے کبھی کبھی پتلونیں پہننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے ناجی، ہر انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری اپنی تہذیب، اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا لباس ہے، ہماری آنکھ کی حیا ہے۔ یوں ہی تو ہم لوگ بدنام ہوتے ہیں اپنی تہذیب چھوڑ کر اور پرائی اپنا کر۔ میرا ارادہ ہو رہا ہے ناجیہ کہ میں بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جاؤں، تو ایسا کرنا کہ اپنے کاغذات مجھے دے دینا، وہاں تمہارے داخلے کے لیے اپلائی کر دوں گی۔ مگر جوہی میں تم سے کچھ خاص بات کرنے آئی تھی۔ کیا باتیں؟ جوہی راضی بھائی ہیں نا اور ان کی امی، وہ لوگ تم میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ناجیہ تم کچھ اور بات کرو۔ جوہی تو میری پیاری سہیلی ہو، مگر پھر بھی تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ بعض اوقات انسان چاہتا بہت کچھ ہے مگر حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جوہی تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہی کہ ہماری دوستی کو دوستی ہی میں رہنے دو، رشتہ داری میں بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ شاید تمہیں راضی نے نہ بتایا ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں اسی فیکٹری میں ہوں جہاں وہ ملازم ہیں، وہ میرے افسر ہیں اور میں ان کی ماتحت۔ مگر تم لوگ پھر اس دن اس پارٹی میں اتنے اجنبی کیوں بنے رہے؟ جب راضی نہیں بولے تو میں کیسے بولتی؟ جوہی میرے راضی بھائی بہت اچھے ہیں، تم ہاں کر دو تو ان کی امی سے آ کر بات کر لیں گی۔ نہیں ناجیہ تم اس بحث کو یہیں ختم کر دو، میری زندگی کی کتاب کا ورق سادہ ہی رہنے دو۔ اور ناجیہ کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ جوہی تم نے اچھا نہیں کیا بیٹی، انا بوا نے اس کے کمرے کی چیزیں ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کیا انا بوا؟ یہی کہ تم نے ناجیہ کو دو ٹوک جواب دے دیا، وہ بڑے مان سے آئی تھی۔ انا بوا آپ بھی یہی کہیں گی، سب کچھ جانتے ہوئے آپ انا بوا میری دکھ کو سمجھتی ہیں، میں نے کس مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، یہ آپ جانتی ہیں، کس مشکل سے اپنے پیدا ہونے والے احساس کمتری کو دور کیا ہے۔ میں تیرے روئے کے دکھ سے واقف ہوں بیٹی، مگر کوئی نیک دل انسان ایسا بھی تو ہوگا جو تجھے اپنا لے گا۔ مجھ سے بیگم صاحبہ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا بیٹی، وہ تیری شادی کے غم میں گھلی جا رہی ہیں۔ امی کی سوچیں فضول ہیں انا بوا، وہ جانتی ہیں کہ مجھ جیسی حسن پرست لڑکی کتنے اندوناک حادثے سے گزری ہے، کیا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ وہ انا بوا کی گود میں سر رکھ کر سسک پڑی۔ جب سے ناجیہ نے راضی سے رشتے کی بات کی تھی، جوہی اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ راضی کا رویہ اس کے ساتھ اکھڑا تھا، وہ بات میں اسے جھڑک دیتا، ڈانٹ دیتا اور جوہی آنکھوں میں آنسو بھر کے رہ جاتی۔ اس روز جوہی خاصی ڈسٹرب تھی، وہ کسی مشین کو آپریٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ سپروائزر راضی کو بلا لائے اور انہوں نے 1 منٹ میں سب کچھ کر دیا۔ تو جو لڑکیوں کی فیلڈ نہیں ہے اس میں بھی لڑکیاں آ جاتی ہیں۔ ارے بھائی پڑھنا پڑتا ہے، روز نئی مشینیں آتی ہیں، تب کہیں انہیں آپریٹ کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ مس جوہی آپ کو اپنی اسٹڈی پر توجہ دینی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہی ہیں۔ ایسی بات نہیں سر، میں اپنے کام میں دلچسپی لیتی ہوں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ نہیں، آپ میرے آفس میں آ کر صفائی پیش کریں، ایک تو کام اچھا نہیں ہے اور دوسرے آپ بحث بھی کرتی ہیں۔ راضی غصے میں پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے۔ جوہی اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھی اور اس نے استعفیٰ لکھا۔ آج راضی کے غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی تھی۔ جب کام کی شفٹ ختم ہونے لگی تو وہ دستک دے کر راضی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ جی فرمائیے۔ سر یہ میرا استعفیٰ ہے، میں اب اس فیکٹری میں کام نہیں کر سکتی۔ استعفیٰ؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ فیلڈ ہم لڑکیوں کی نہیں ہے، مردوں کے دوش بدوش رہ کر کام نہیں کر سکتے۔ اور پھر سر نہ جانے کیوں آپ میرے ساتھ اتنے سخت ہیں، میں ایسے خراب ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے میں جانتے ہوئے کام کر بھی نہیں پاتی۔ مگر تمہارا استعفیٰ تو نامنظور ہے، ہم بغیر تمہارے
تمہاری جاب کیسے پر کر سکتے ہیں؟ ویسے بھائی دبے تم استعفیٰ کیوں دے رہی ہو؟ کیا کہیں شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ جی نہیں، میں شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیا آئیڈیل کی تلاش ہے اور وہ آئیڈیل نہیں ملا؟ جی نہیں، میرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے راضی صاحب، زندگی میں صرف شادی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی ہے، مگر یہ تو ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، پھر تم کو کیوں اعتراض ہے؟ یہ میری ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے سر۔ نہیں جوہی، تم نے ناجیہ سے انکار کر کے مجھے بے حد ڈسٹرب کر دیا ہے، مجھے تم پر بے حد غصہ ہے، میں نے آج تک جس چیز کو پسند کیا ہے اسے حاصل کیا ہے، میں سے انکار کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں جوہی۔ کہا نا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، کیا تمہیں کسی سے محبت تھی؟ کیا تمہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے جوہی؟ سر پلیز راضی مجھے تنگ نہ کریں، میرے اور آپ کے درمیان بھرم کی جو دیوار ہے اسے قائم رہنے دیں، اسے نہ گرائیں۔ وہ بری طرح سے سک پڑی اور راضی ایک دم گھبرا گئے۔ او جوہی سنو، میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہاری زندگی میں سے صرف اس صورت میں نکل سکتا ہوں اگر یہ بتا دو کہ کوئی اور تو اس میں داخل نہیں ہے۔ نہیں راضی نہیں، آپ نے مجھے کس الجھن میں ڈال دیا ہے، میرا تو کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی پسند نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ جوہی، تم جیسی پیاری لڑکی کیا دکھ رکھتی ہے؟ کچھ نہیں سر، میں جانتی ہوں جو انکشاف میں آپ پر کروں گی اس کے بعد آپ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بھی ایک کراہیت اور نفرت محسوس کریں گے۔ انسان کی شادی مرد و زن کا ملاپ ہے سر، ایک عورت اپنا وجود کسی کو سونپتی ہے مگر آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتی۔ جوہی مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی سر کہ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو، میری ماں کا بھی یہی ارمان پہلے تھا اور اب بھی ہے۔ راضی میں آپ سے جو کچھ کہنے جا رہی ہوں وہ سب کچھ ایک کہانی کی طرح میری زندگی میں ہے اور آج میں بے نشان بے منزل رواں دواں ہوں۔ ناجیہ میری سہیلی 8 سال سے ہے مگر وہ نہیں جانتی، ورنہ یوں مجھ سے شادی کے لیے اصرار نہ کرتی۔ بولو جوہی، کچھ کہہ لینے سے دکھ کم ہو جاتے ہیں۔ میں 2 بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی، میرے ابو مشینوں کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے، میں تو جیسے سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ میرے ابو کی بہت اچھی ترقی ہوئی، یعنی ہم خاصے امیر تھے۔ ہماری رہائش لاہور میں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم تینوں بہن بھائی بڑے ہوتے گئے۔ میں نہ جانے کیوں وہ کچھ بہت مغرور تھی۔ اسکول میں بھی کوئی غریب لڑکی ہوتی یا معمولی شکل و صورت کی ہوتی تو کچھ نہ کچھ اس کو کہہ کر اس کی دل آزاری کر دیتی، اور شاید یہ بچپنا تھا، لیکن خدا کو میرے غرور سخت ناپسند آیا۔ میرے بڑے بھائی جان کی شادی ہوئی، نئی بھابھی گھر آئیں۔ میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا پنجاب بورڈ سے اور گھر میں ریسٹ کر رہی تھی۔ بھابھی اور بھیا کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، وہ اوپر اپنے کمرے میں تھے کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ بھائی کے کمرے میں بھابھی نے موم بتی کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی اور یوں ہمارے گھر کی بربادی کا وہ دن طلوع ہوا تھا۔ بھابھی کے پلو میں آگ لگی اور وہ سیدھی باتھ روم میں گھس گئیں۔ کمرے میں دھواں بھر رہا تھا اور بھیا بھابھی کو بچانے کے لیے اٹھے مگر آگ کی وجہ سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی سینڈ کی شیشیاں پھٹتی گئیں۔ دھماکوں کی آواز سے میں اور ابو اوپر دوڑے۔ میں نائلون مکسڈ کپڑے کا سلیپنگ گاؤن پہنے ہوئی تھی۔ ابو پہلے کمرے میں بھیا کو آوازیں دیتے دیتے گھس گئے چکے تھے اور میں بھی وہیں اندھا دھند دوڑ پڑی۔ میرے نائلون کے کپڑوں نے آگ پکڑ لی اور مجھے نہیں معلوم کہ پھر کیا ہوا۔ جب ہوش آیا تو میرا غرور پاش ہو چکا تھا۔ میرے ابو اور بھائی جان اس دنیا میں نہیں تھے، وہ اس حد تک جل گئے تھے کہ لاشیں پہچاننا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بھابھی جن کی خاطر یہ سب کچھ ہوا تھا، جن کو بچانے کے لیے ابو اور بھیا اور میں نے جان جوکھوں میں ڈالی تھی، وہ ٹھیک تھیں۔ وہ اس وقت سے کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ باتھ روم میں گھس گئی تھیں اور پانی کے نیچے کھڑی تھیں، صرف آگ کا دھواں ان کے دماغ پر چڑھا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اور میں راضی صاحب میں نائلون کی نائٹ گاؤن کی وجہ سے خاصی جل گئی، گردن سے نیچے اور آدھے ہاتھوں تک میں پٹیوں سے جکڑی پڑی تھی۔ وہ نائلون کے کپڑے میرے جسم سے چپک گئے تھے اور جب نیو ہسپتال میں میرے زخموں پر پٹی باندھی جاتی تھی تو وہ تکلیف ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ میں 2 ماہ کے بعد لٹی پٹی گھر آئی، اپنے کراہیت انگیز جسم کا بوجھ لیے۔ میں کیسے زندہ رہتی؟ 2 ماہ بعد امی نے میری شادی طے کی ہوئی تھی، مگر جب ان لوگوں کو میرے جل جانے کا علم ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لڑکے نے کہا میں جلے ہوئے جسم کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ میری زندگی کے اذیت ناک لمحات تھے۔ میں تڑپ تڑپ کر روئی مگر امی جان بہت حوصلہ رکھتی تھیں۔ میری انا بوا نے مجھے حوصلہ دیا اور اپنی تمام تر اداسیوں کو سمیٹ کر میں نے انٹر سائنس میں داخلہ لے لیا۔ میرے لباس میں اب ہائی نیک اور پوری آستینوں کی قمیضیں ہوتی تھیں۔ میرا شوق و چنچل پن غائب ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے غرور کی سزا ملی تھی۔ میرا حسن مجھ سے چھن
छीन लिया गया था, मुझे ऐसी जिस्मानी बदसूरती दे दी गई थी राजी साहब कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती। अम्मी मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं, मगर राजी साहब शादी तो जन और मर्द का मिलाप होती है ना। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती, अपने जिस्म पर जले हुए निशानात का बोझ अपने शौहर के जहन पर डालकर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में तलख़ी नहीं घोल सकती। नाजिया मेरे चेहरे की खूबसूरती को देख सकती है, वो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जानती भी नहीं है राजी साहब, और आप भी कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। हमने लाहौर इसीलिए छोड़ दिया था कि ये दास्तान वहीं ख़त्म हो जाए। हम कराची आ गए, भाभी की अम्मी ने कहीं और उनकी शादी करा दी और वो चली गई। मैंने अपनी तमाम तरक्कियों के साथ इंजीनियरिंग पढ़ी और यहाँ मुलाजमत कर ली। राजी साहब ये देखें मेरे बाजू के बदनुमा दाग और जली हुई खाल, ये कहीं भी मेरे चेहरे से मुनासबत नहीं रखते हैं। कैसे अपनाएगा कोई इस बदसूरती को? इसलिए राजी साहब आज के बाद मेरी ज़िंदगी की किताब बंद समझिए। मैं मोहब्बत कर सकती हूँ मगर किसी की मोहब्बत की तालिब नहीं हो सकती। मेरी दास्तान सुनकर शायद आप भी लरस गए हों, मगर राजी साहब जूही आपकी ज़िंदगी में कोई खुशबू नहीं बिखेर सकती। मैं तो बहुत बहुत तही दस्त हूँ। मैं आपकी खूबसूरत ज़िंदगी, आपकी वजाहत, इन सब के आगे बेबस हूँ। मैं आपकी नहीं बन सकती। मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। इंसान की ज़िंदगी का सफ़र कौन जाने कितना बड़ा है। काश अब्बू या भैया बच जाते और मैं मर जाती। मेरा दुख मेरी माँ के लिए सुहाने रूह तो ना होता। बेटी चाहे कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो, हर माँ को अरमान होता है कि वो दुल्हन बने। शायद मेरी माँ भी यही कुछ चाहती है, मगर राजी साहब ज़िंदगी तो मुझे गुजारना है और ये सब कुछ नामुमकिन है। उसे सकती हुई कमरे से बाहर जाना चाहती थी कि राजी ने उसे बाहों से पकड़ लिया। जूही, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, मैं पहले तुमसे शादी करूंगा। ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा कि तुम में क्या खराबी है। मेरा एक दोस्त अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में काम करता है और वो हमें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सब कुछ बताएगा। वो अमेरिकन है। नहीं राजी, ये आप इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे लिए नहीं दें। मुझसे आमिर ने कहा था कि बजिया में डॉक्टर बन जाऊंगा तो फिर प्लास्टिक सर्जन बनूंगा और अपनी बजिया का इलाज करूंगा, और मैं अपनी आँखों से वो सुनहरे सपने सजाए जी रही हूँ। मगर राजी आप क्यों मेरे पीछे अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं? नहीं, मैं ये कुछ सहार नहीं सकूँगी। जूही अब तक बहुत तरक्की कर गई है। पाकिस्तान में मालूम नहीं, मगर गैर ममालिक में तो इतनी ही तहकीकात होती हैं। ताज्जुब है तुमने दौलतमंद होते हुए इस तरफ तवज्जो क्यों न दी। कौन करता है राजी ये सब कुछ? मेरी सदमों से निढाल माँ या छोटा भाई और मैं अपने वजूद के रेजे समेट कर कैसे ये मालूमात जमा करती। ठीक है, हम जल्द शादी करेंगे क्योंकि मेरी अम्मी पीछे पड़ी हैं। खुदा का शुक्र है जूही कि तुम्हारा चेहरा, गर्दन, बाल, हाथ और पैर तो ठीक हैं। माँ तो फरेबता है तुम पर। ओह राजी, आप तो सचमुच सीरियस हो गए। राजी, ये फैसला अटल है और इसमें मैं किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। और फिर जूही की शादी तय हो गई। अगले माह उनकी शादी थी। जूही की अम्मी बहुत खुश थीं और उस रात जब जूही दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी थी तो राजी आए, वो उसके पास बैठ गए और एक लॉकेट उसे पहनाया, एक घड़ी उसकी कलाई पर बांधी और बोले, जूही मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें हासिल कर लिया। मगर जूही, मैंने तुम्हारे एहसास कमतरी को मिटाने के लिए एक अहद किया है कि हम दो अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे उस वक्त तक जब तक तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता। मैं नहीं चाहता कि तुम अज़ियत के किसी लम्हे से गुजरो और ये पर्दा और ये राज सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। दुनिया के सामने हम नॉर्मल रहेंगे, तुम्हें मंजूर है? और जूही ने इस बात में सर हिला दिया और फिर शादी की दावतों के बाद ही वो लोग अमेरिका चले गए। राजी ने अपने दोस्त रॉबर्ट से पूछा, मेरी वाइफ कितने अरसे में ठीक हो जाएंगी? तुम सर्जरी कितने अरसे बाद शुरू करोगे? बस ये कोई एक हफ्ते बाद हम उनके टेस्ट वगैरह करवा लें तो फिर ऑपरेशन होंगे। तो क्या साल डेढ़ साल तक मुझे भी यहाँ रहना होगा? नेचुरली, इसके बगैर ऑपरेशन कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं इसका यहाँ हॉस्टल में इंतज़ाम करा दूँगा और वो कुछ और भी पढ़ लेगी। वो अकेली रह जाएगी यहाँ। रॉबर्ट बोले, मैं अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर वापस आ जाऊँगा। सुनो जूही, तुम यहाँ रहना, मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम किसी हॉस्टल में करवा देता हूँ और मैं छुट्टी का कुछ बंदोबस्त करके वापस आता हूँ। मगर राजी, मैं अकेली यहाँ नई जगह पर? यार अब हिम्मत पकड़ो, इलाज तो होना है तुम्हारा। भी ब्रेव। और जूही से सककर चुप हो गई। एक माह में उसके 2 ऑपरेशन हुए और फिर 2 माह बाद ऊपर तले मज़ीद 2 ऑपरेशन थे। जूही पढ़ने लगी और राजी पाकिस्तान वापस चले गए।
جوہی اپنی امی کو برابر خط لکھتی رہی. اس کی امی خوش تھیں کہ اس کا علاج ہو رہا ہے. راضی بھی 2 ماہ بعد واپس آ گئے. ان دونوں میں بےحد پیار تھا. جوہی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اتنے اچھے شوہر ملیں گے. راضی کے لیے اپنے گھر والوں کو سمجھانا بڑا مشکل کام تھا. وہ نہیں جانتے تھے کہ راضی شادی کے بعد اچانک امریکہ کیوں چلا گیا. دھیرے دھیرے جوہی مختلف آپریشنز کے مراحل سے گزرتی رہی اور آخرکار ایک دن وہ واقعی اچھی ہو گئی. آج اس کا سراپا دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کبھی جلی بھی تھی. واقعی طب نے بہت ترقی کر لی اور یہ پلاسٹک سرجری تو ایک دم بدصورت انسان کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے. اور یوں 5 لاکھ روپے جوہی کے علاج پر خرچ ہوئے. اس روز اکیلے رابرٹ کا شکریہ ادا کرنے گئے. رابرٹ، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری اتنی مدد کی. جوہی تو بالکل نا امید ہو گئی تھی. راضی، میں تم سے بہت دن سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. وہ کیا رابرٹ؟ تم کو اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی. تم اپنی زندگی اور لائف اس کے ساتھ انجوائے تو نہیں کر سکتے. تم اس کے حسن سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، مگر شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ شادی کے بعد بچے بھی ہوں. اور جوہی ماں نہیں بن سکے گی. کیا؟ راضی کو جیسے جھٹکا سا لگا. ہاں راضی، اس کے جسم کی لچک کم ہو گئی ہے. ماں بننے کے عمل سے گزرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے. اس کا پیٹ سے لے کر گردن کے نیچے حصے تک بری طرح جلا تھا. وہ نو رابرٹ، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ میں تو بہت پر امید تھا جوہی کے علاج سے پہلے. راضی، تمہیں شادی سے پہلے اس لڑکی کو مجھے دکھانا چاہیے تھا. تمہیں فیکٹ اس وقت بھی تم پر آشکارا کر دیتا. آپریشن کے بعد بھی یہ عمل ناممکن ہے. تم بچوں کو بھول جاؤ، لائف انجوائے کرو. اس لیے کہ راضی یہ پلاسٹک سرجری کی ہوئی جلد وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. راضی کا دل بجھ سا گیا. وہ تو بڑے پر امید تھے. 1.5 سال امریکہ رہ کر جا رہے تھے تو سب کو امید تھی کہ ان کے گھر ننھے مہمان کی آمد ہوگی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ لوگ کراچی کے لیے فلائی کر رہے تھے اور جہاز میں راضی بےحد خاموش تھی اور جوہی بےحد خوش تھی. اور راضی، آئی ایم پراؤڈ آف یو. اب تو میری زندگی بدل دی. راضی کچھ نہ بولے، صرف رسالہ پڑھتے رہے. سفر تھکا دینے والا تھا. پیسنجروں کو فلم دکھائی جانے لگی اور جوہی اس میں مگن ہو گئی. راضی سو گئے. کراچی پہنچ کر ان کا استقبال ہوا. راضی کی چھوٹی بہن صبا نے کہا، ارے بھابھی جان، آپ لوگ ابھی تک 2 ہیں. ہم تو سمجھے تھے کہ آپ ہمارا بھتیجا بھتیجی لے کے آئیں گی. اور راضی مسکرا کر چپ ہو گئے. جوہی شرما گئی. جوہی نے محسوس کیا تھا کہ جب سے وہ لوگ کراچی آئے ہیں راضی کے چہرے پر وہ خوشی کے آثار نہیں تھے. وہ پریشان تھی. راضی زیادہ سے زیادہ باہر رہتے تھے. راضی، جب سے ہم امریکہ سے واپس آئے ہیں آپ مجھے کچھ بدلے لگ رہے ہیں. وہم ہے تمہارا. نہیں راضی، میں اندھی نہیں ہوں. میرے علاج کے بعد آپ خوش نہیں بجھے سے ہیں. ہمیں جو لائف انجوائے کرنا چاہیے تھی ایسا تو نہیں ہے راضی. میں خود سخت اذیت میں ہوں. راضی، میں نے آپ کو اور آپ نے مجھے چاہا ہے. ہمارے درمیان یہ تلخی کیوں ہے؟ تمہارا وہم ہے جوہی. بس آج کل ذرا سا کام بہت زیادہ ہے فیکٹری میں. راضی نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر جوہی کچھ کھٹک سی گئی. اور پھر ایک روز راضی کی امی نے رات کے کھانے پر میز پر راضی سے کہا، راضی، تم لوگ 1.5 سال سے امریکہ میں رہے ہو، دلہن کا چیک اپ نہیں کروایا؟ آخر اب تو تم لوگوں کی شادی کو 2.5 سال ہو رہے ہیں. بچہ ہونا چاہیے. افو امی، اب بچہ نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ میں دلہن کو چیک اپ کرانے لے جا رہی ہوں. جو آپ کی مرضی وہ کریں. جوہی چیک اپ کے لیے گئی تو سب کچھ حالات نارمل تھے. یہ بات صرف راضی جانتا تھا کہ وہ ماں کیوں نہیں بن سکتی ہے. یہ بات جوہی کو بھی معلوم نہیں تھی. راضی بےحد فکر مند تھا. وہ الجھا اور پریشان رہتا. جوہی سے پھر برداشت نہ ہو سکا تو وہ بولی، راضی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر کے پشیمان ہیں. نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے جوہی. ایسی بات ہے راضی. آپ کی بے رخی، بے اتنائی میری جان لیوا ہے. بہت جان لیوا ہے. میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی ہوں اور شام کو جب آپ آتے ہیں تو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے. منہ موڑ کر سو جاتے ہیں. سنو جوہی، ہم ایک مرتبہ پھر امریکہ چل کر دیکھتے ہیں. میں تمہارا علاج کراؤں گا. شاید تم ماں بن جاؤ. ٹھیک ہے، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں. راضی، یہ تم لوگ ہر 1 سال پیچھے امریکہ جاتے ہو مگر نتیجہ صفر نکلتا ہے. امی، پہلے تو جوہی پڑھنے گئی تھی. اب میں بقول آپ کے اس کا علاج کروانے جا رہا ہوں. مجھے تو بیٹے کچھ گھپلا لگتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. نہیں امی جان، ایسی بات نہیں ہے. اگر بچہ نہیں ہوتا تو اس میں ہم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ارے بیٹا، ایسی عورت جو ماں نہ بن سکے اس کی زندگی بالکل بنجر زمین کی طرح ہوتی ہے جہاں کبھی ہریالی نہیں ہوتی. مگر امی، 4 سال ہوئے ہیں ہماری شادی کو. یہ کچھ زیادہ تو نہیں ہے؟
بیٹا تمہارا وارث پیدا ہونا چاہیے، ہمیں تمہارا بچہ چاہیے۔ اور راضی خاموش ہو گیا۔ جوہی بھی اداس ہو گئی۔ وہ اس روز اپنی امی سے ملنے گئی۔ امی میں بہت پریشان ہوں، اگر میں ماں نہ بنی تو کیا ہوگا؟ خدا کی مرضی ہے بیٹی، کیا کر سکتا ہے کوئی؟ امی یہ سب کچھ اس حادثے کا نتیجہ لگتا ہے، مگر امی پلاسٹک سرجری کے بعد تو میں اب ٹھیک ہوں۔ امی مجھے راضی کی ماں کچھ اکڑی اکڑی سی لگتی ہیں۔ بیٹی صبر کر چاند، کوئی کیا کر سکتا ہے، یہاں کوئی خدائی دعوے داری تو نہیں ہو سکتی۔ ماں میری زندگی میں تلخی آ گئی ہے، راضی بھی کچھ بدلے ہیں۔ تیرا وہم ہے بیٹی۔ امی میں راضی کے ساتھ امریکہ جا رہی ہوں اور اس دفعہ ڈاکٹر رابرٹ سے حقیقت معلوم کروں گی۔ خدا تجھے بامراد کرے بیٹی۔ راضی آپ امریکہ بھی آ کر خاموش ہیں، مجھے بتائیں آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جوہی، تم خواہ تنگ ہو رہی ہو۔ راضی دیکھیں جب یہ کیفیت آ جائے کہ میں آپ کو تنگ کرنے لگوں اور دلوں سے گنجائش ختم ہو کر بیزاری آ جائے تو پھر کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ تم تو پاگل ہو، میرا دماغ بھی پاگل کر دو گی۔ میں رابرٹ کے پاس یہ پوچھنے جا رہا ہوں کہ ہم کیا کریں، شاید وہ کسی اچھے گائنیکالوجسٹ کا پتہ بتا دے۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ نہیں، میں اکیلا جاؤں گا، تمہیں ایک تو ضدی بہت ہو جوہی، راضی عاجزی سے بولا اور پھر وہ چلا گیا۔ واپسی پر بھی وہ کچھ نہ بولا۔ تب صبح ہی صبح جوہی خود اسپتال پہنچ گئی۔ Oh, hello, Mrs. Dewey. How are you? I am fine, doctor. I want to know if I can have a baby. Oh, sorry, Mrs. Dewey. یہ ناممکن ہے، جلنے کی وجہ سے آپ کبھی بچے کی ماں نہیں بن سکتی۔ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کل راضی بھی مجھ سے یہ پوچھنے آیا تھا، مگر میں تو پہلے ہی اسے بتا چکا تھا۔ اب آپ لوگ پاکستان سے یہ بات پوچھنے دوبارہ آئے ہیں۔ اور یہ سب کچھ سن کر جوہی سکتے میں آ گئی۔ خدایا اب کیا ہوگا؟ وہ بوجھل سے گھر واپس آئی تو ڈرائنگ روم میں راضی بیٹھے تھے۔ وہ اداس دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ اس صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ جوہی تم صبح کہاں گئی تھی؟ ڈاکٹر رابرٹ سے وہ سب باتیں پوچھنے جو آپ مجھ سے چھپا رہے تھے، اور آج راضی میں نے جان لیا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ آپ نے اتنی بڑی بات اگر پہلے کہہ دی ہوتی تو شاید میں آپ کی زندگی سے بہت پہلے نکل گئی ہوتی۔ یہ کہتے کہتے جوہی سسکتی ہوئی راضی کی باہوں میں جھول گئی اور راضی پریشان ہو گیا۔ بڑی مشکل سے جوہی ہوش میں آئی تو ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ راضی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ جوہی تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور جو بات ابھی تم نے میری زندگی سے نکلنے والی کہی ہے وہ ناممکن ہے۔ میں نے شادی تم سے جدا ہونے کے لیے نہیں کی۔ کاش آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو اتنا کشٹ نہیں اٹھانا پڑتا۔ میں جانتی ہوں بقول آپ کی امی کے بن ماں کے عورت ایک بنجر زمین کی طرح ہوتی ہے، اور میں وہی بنجر زمین ہوں۔ راضی میرے آنگن میں پھول نہیں کھلیں گے، ہریالی کبھی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہم مر تو نہیں سکتے؟ تو پھر یہ کہ راضی آپ میرے راستے سے ہٹ جائیے، میں آپ کی دنیا سے دور ہو جاؤں گی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اب جب کہ تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو میری ساری پریشانی، ساری الجھن دور ہو گئی ہے۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ تمہارے ساتھ مل کر بہتر طور پر طے کر سکتا ہوں۔ کیسا فیصلہ راضی؟ سنو، ہم ایک بچہ گود لے لیتے ہیں، مگر یہ سب کچھ آپ کے گھر والوں کو قبول نہیں ہوگا۔ ہم انہیں سب کچھ قبول کروائیں گے، مگر کیسے راضی؟ آپ کے گھر والوں کو آپ کا بچہ چاہیے۔ دیکھو جوہی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب ہم ابھی پاکستان واپس نہیں جاتے ہیں، یہیں جاب کر لیتا ہوں میں، پھر کیا ہوگا؟ ہم یہاں کسی بھی ایسے لاوارث بچے کو گود لے لیں گے جو پاکستانی نژاد ہوگا۔ یہ سب ناممکن ہے راضی، میں ممکن بناؤں گا۔ ہمیں ایک بہت لمبا اور طویل ڈرامہ کھیلنا ہوگا۔ ہمیں پاکستان میں لوگوں کو باور کرانا ہوگا کہ راج مالجے کے بعد تم ماں بننے والی ہو اور یہاں رہنے کا تمہیں مشورہ دیا گیا ہے۔ سوچ لیں راضی، یہ بڑے کٹھن مراحل ہیں۔ مجھے خوف آتا ہے راضی، کیا ہم کسی دوسرے کے بچے کو پیار دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ایک جانور کو پالا جاتا ہے تو اسے بھی محبت دی جاتی ہے، اور وہ تو انسان کا بچہ ہوگا۔ ہم اسے بھرپور پیار دیں گے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد راضی نے سچ مچ خط لکھ کر جوہی ہزاروں علاج معالجے کے بعد آخر کار ماں بننے والی ہے، اور ان لوگوں نے یقین کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن راضی کو رابرٹ کے ذریعے ایک پاکستانی بچہ مل گیا جس کا باپ نہیں تھا۔ وہ پہلے ایک کار کے حادثے میں فوت ہو چکا تھا، اور ماں بچے کو جنم دیتے ہوئی چل بسی تھی۔ وہ بہت خوبصورت نومولود بچہ تھا، اور راضی نے ڈاکٹر رابرٹ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ان کی مشکل حل کر دی، اور پھر 2 سال گزرنے کے ساتھ ہی وہ لوگ پاکستان آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جوہی کی تو جان تھا طلحہ، وہ ایک
منٹ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایئرپورٹ پر بہت سے لوگ طلحہ کو دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ راضی کی امی تو لپک کر اپنے خوبصورت پوتے کو گود میں لے لیا اور جوہی کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا۔ جوہی کی امی نے اس سے اپنے گھر پر پوچھا، جوہی مجھے حقیقت بتا کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اور جوہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اپنی زندگی اپنی ازدواجی خوشی بچانے کا یہی ایک طریقہ تھا، اور اس سے زیادہ راضی میرا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اور اب طلحہ میرا بیٹا ہے ماما، اور راضی میرے آپ، اور یہ راز میرے آپ اور راضی کے درمیان رہے گا۔ میں تو تیری خوشی میں خوش ہوں میری بچی۔ راضی تو ایک رحمت کا فرشتہ بن کر تمہاری زندگی میں آیا ہے۔ ہاں، میں اب بنجر زمین نہیں ہوں دنیا کی نظر میں۔ میری گود میں طلحہ ہے ماں، وہ میری زندگی ہے، وہ میری جان ہے۔ آج میں دنیا کی نظر میں بنجر نہیں ہوں ماں۔ اور یوں وقت کا دھارا بہتا رہا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ ایک بچہ ہو کر رہ گیا، دوسرا نہیں ہوا۔ تب راضی ایک آئینی دیوار کی طرح سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بس امی، اس دنیا کو کسی صورت چین نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ایک بچہ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ ایک بچہ کیوں ہے، دوسرا کیوں نہیں ہے۔ ارے یہ دنیا والے اگر زیادہ بکواس کریں گے تو میں پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جاؤں گا۔ یہ ہم پاکستانی لوگوں کی بڑی بری فطرت ہے امی، ہمیشہ ایک دوسرے میں برائی تلاش کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ راضی بیٹا تم تو ناراض ہو گئے، طلحہ تو ہم سب کی جان ہے، وہ ہماری بھی جان ہے امی، اور جوہی بھی میری زندگی ہے۔ میں اسے دنیا والوں کی وجہ سے نئی نئی آزمائشوں میں نہیں ڈال سکتا۔ اور پھر دن گزرتے رہے، طلحہ بڑا ہو گیا۔ راضی اور جوہی اب بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے رہے تھے۔ جوہی ایک دفعہ راضی کے ساتھ لاہور گھومنے گئی تو وہ مال روڈ پر اسے اسکول کے زمانے کی سہیلی ملی۔ ارے جوہی، تم زندہ ہو؟ ہاں میں تو زندہ ہوں۔ تعجب ہے کہ تم اس قدر جلنے کے بعد بھی ابھی تک زندہ ہو، لوگ تو جل ہی جایا کرتے ہیں، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ راضی نے آہستہ سے کہا تو شمع بولی، دولہا بھائی یہ بات تھوڑی نہیں بہت جلی تھی، ان کے باپ نے تو اور بھائی بری طرح جل کر فوت بھی ہو گئے تھے۔ میں نے اسپتال میں اس کا جلا ہوا پورا جسم دیکھا تھا۔ آپ نے جوہی سے شادی کیسے کر لی؟ دیکھیے محترمہ، آپ اگر جوہی کے دوست بھی ہیں تو بے حد منہ پھٹ اور بدتمیز ہیں۔ جوہی نہ صرف میری بیوی ہے بلکہ ہم دونوں انجینئر ہیں۔ حادثات تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ کل جوہی اس حادثے سے گزری تو آگے چل کر ہو سکتا ہے آپ بھی کسی حادثے سے دو چار ہو جائیں۔ میں نے تو اس لیے کہا کہ یہ اسکول کے زمانے میں غرور بہت کیا کرتی تھی، اسی کی سزا ملی اس کو۔ سنیں راضی، ہم آگے چلتے ہیں، معاف کرنا شمع، اسکول چھوٹا تو ساتھ بھی چھوٹا، میری اور تمہاری راہیں الگ الگ ہیں۔ اور اس رات جوہی گھر آ کر بے حد روئی۔ جوہی کیوں رو رہی ہو؟ اس لیے راضی کے انسان کا ماضی کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ مجھے ڈر ہے راضی، بے حد ڈر ہے کہ کہیں ہمارے طلحہ کو کوئی یہ نہ بتا دے کہ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ وہ جب سے جوان ہوا ہے مجھے خوف رہتا ہے۔ راضی، کیسی باتیں کرتی ہو جوہی؟ اسے کون بتا سکتا ہے؟ سنیں راضی، ہم اسے امریکہ نہیں بھیجیں گے، مگر وہ ضد کر رہا ہے امریکہ جانے کی۔ اسے روک لیں راضی، ورنہ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ نہیں جوہی، تم ہمت رکھو، میں اسے کہیں اور پڑھنے بھجوا دوں گا۔ اور یوں جوہی اور راضی لاہور، پنڈی، اسلام آباد، مری گھوم کر واپس آ گئے۔ طلحہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گلگت، سوات وغیرہ گھومنے گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کی واپسی کے 2 ہفتے بعد واپس آیا اور آتے ہی بولا، ابو میرے رزلٹ اگلے 15 دن میں آ جائے گا، آپ نے میرے امریکہ جانے کا کیا کیا؟ ارے بیٹا، تم اتنی دور چلے جاؤ گے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ چلیے پھر آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں۔ یہ ٹھیک ہے، میں تمہاری امی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، وہ تمہیں روٹیاں اور کھانا پکا کر کھلائیں گی اور تم اچھی طرح پڑھ لو گے۔ او ابو، سو سویٹ آف یو۔ طلحہ نے اپنے ابو کو پیار کیا اور راضی مطمئن ہو گیا۔ پھر یہی ہوا، ماں بیٹا امریکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دادی اماں بولیں، اب تو چلا جائے گا طلحہ، تو زندگی اداس ہو جائے گی۔ او دادی اماں، میں صرف 2 سال کے لیے تو جا رہا ہوں، اللہ تمہیں خوش رکھ کے بیٹا، بلاتا تھا۔ دعائیں دیتے ہوئے بولیں طلحہ۔ اور جوہی امریکہ پہنچی تو طلحہ کا ایڈمیشن تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جوہی نے بھی جاب کے لیے اپلائی کیا اور اسے بھی جاب مل گئی تھی۔ یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن طلحہ ایک لڑکی ماریا کے ساتھ آیا۔ امی، یہ ماریا میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس کے ابو یہاں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ آؤ بیٹی بیٹھو، تھینک یو۔ کیا نام ہے آپ کے ابو کا؟ جی میرے ابو کا نام رابرٹ ہے، وہ یہاں بہت بڑے پلاسٹک سرجن ہیں۔ اور یہ سنتے ہی جوہی کو اپنا سر گھومتا ہوا لگا، یہ ڈاکٹر رابرٹ تو پہلے ٹیکساس میں تھے، یہ نیو جرسی میں کیسے آ گئے؟ وہ سوچنے لگی اور طلحہ بولا، امی آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ کیا ابو کی یاد آ رہی ہے؟ وہ شرارتاً بولا اور جوہی مسکرا پڑی۔ تھوڑی دیر کھانے پینے کے بعد طلحہ تو ماریا کے ساتھ چلا گیا اور جوہی تو جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔
کانٹوں کی لوٹ گئی اس سے سخت پڑی خدایا، اب تم نے میری ماضی کے دریچوں کو اگر واپس کر دیا تو میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ اگر طلحہ کل میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، اگر کل وہ ایک سوال بن گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ ماریا اور طلحہ کی دوستی بہت عروج پر تھی اور طلحہ نے ماریا سے شادی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ ماریا جب طلحہ کو لے کر اپنے باپ رابرٹ کے پاس گئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے طلحہ سے اس کی ماں باپ کے بارے میں پوچھا اور ماں کے بارے میں بھی، اور جب اس نے نام سنا تو وہ چونک پڑا۔ اوہ، تو آپ راضی و جوہی کے بیٹے ہیں؟ آپ میری ماما اور ڈیڈی کو کیسے جانتے ہیں سر؟ یس یس، ویری ویل آئی نو دیم۔ اور پھر جب ماریا کے پاس سے طلحہ چلا گیا تو رابرٹ نے اپنی بیٹی سے کہا، یو کین ناٹ گیٹ میرڈ ٹو دس بوائے، بٹ وائی مائی فادر؟ بیکاز دس بوائے از دی اڈاپٹیڈ سن آف ہز پیرنٹس۔ واٹ؟ ماریا نے حیرت سے پوچھا۔ یس مائی ڈیئر چائلڈ، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا، اور ماریا کو پھر رابرٹ نے جوہی کے بارے میں ساری باتیں بتا کر کہا، اور ماریا تم کوئی بھی بہانہ کر کے طلحہ سے شادی کو منع کر دینا، اور ہاں تم طلحہ کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ آل رائٹ ڈیڈی، ماریا بولی، اور پھر جب طلحہ نے ایک روز اس سے شادی کی بات کی تو وہ بھر گئی۔ میں تم سے شادی نہیں بنا سکتی طلحہ، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، ہم اچھے فرینڈ بن سکتے ہیں، میں شادی میں کسی امریکن سے کروں گی۔ مگر ماریا تم نے پرومس کیا تھا، میں نے تو ماما کو راضی کر لیا تھا، انہوں نے ہماری شادی کے بارے میں پاپا کو بھی خط لکھ دیا ہے۔ او کم آف آن طلحہ، لیٹس بی گڈ فرینڈ، فارگیٹ اباؤٹ میرج۔ میرے باپ بھی اس شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر کیوں؟ میں نہیں بتا سکتی۔ میں انہیں راضی کر لوں گا ماریا، یہ ناممکن ہے، میں کوشش تو کر سکتا ہوں۔ مائی سن، تم پاکستانی ہو، ہم امریکن ہیں، میں ماریا کو تمہارے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سر یہی بات ہے یا کوئی اور بات ہے؟ بس یہی بات ہے، تم لوگ اچھے دوستوں کی طرح رہ سکتے ہو، مگر شادی تم کو اپنی طرف کی کسی لڑکی سے کرنا چاہیے۔ اور طلحہ ماریا سے شادی نہ ہونے پر اداس ہو گیا۔ امی کاش ڈاکٹر رابرٹ ماریا کو میرے ساتھ شادی کی اجازت دے دیتے۔ ارے چھوڑو بیٹے، اب کوئی زبردستی تو نہیں ہے، جوہی نے بھی بات ٹالتے ہوئے کہا۔ ویسے میں ڈاکٹر رابرٹ سے ملنے جاؤں گی ان کے اسپتال میں، آپ انہیں راضی کر لیں، آپ کے تو پرانے دوستوں میں سے ہیں۔ نہیں بیٹی، میں اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اور پھر ایک روز جوہی سچ مچ ڈاکٹر رابرٹ کے پاس اسپتال جا پہنچی۔ اوہ مسز جوہی، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، پلیز سٹ ڈاؤن۔ ڈاکٹر رابرٹ، آپ نے میرے بیٹے کو میرے بارے میں نہ بتا کر اور ماریا کے ساتھ شادی سے انکار کر کے جو ایک اور میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ مسز جوہی، میں ایک ڈاکٹر ہوں، آپ میری مریضہ تھیں برسوں پہلے۔ جو ساتھ میں نے آپ کا دیا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ننھا سا پودا آج آپ کو بیٹے کے روپ میں ایک تناور درخت ہے۔ جی ہاں، طلحہ میری اور راضی کی جان ہے، اگر اسے کچھ معلوم ہو گیا تو وہ نہ جانے کیا کرے گا، اسے معلوم نہیں ہوگا۔ میں ویسے بھی ماریا کو لے کر ٹیکساس واپس جا رہا ہوں، یہاں تو میں 1 سال کے لیے ایسے ہی آ گیا تھا، آپ بے فکر ہو کر رہیں۔ میں نے آپ کے اوپر جو محنت کی ہے اس میں 2 جملے آپ کے بیٹے سے کہہ کر ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو اس وقت سے بے حد پریشان تھی جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ ماریا آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے تمہارے گھبراہٹ کے راضی کو بھی بلوا لیا ہے، وہ اگلے ویک آ جائیں گے۔ اگر میں یہاں رہا تو ضرور راضی سے ملوں گا، وہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے۔ اور پھر جوہی چلی آئی۔ ماریا کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر رابرٹ لے کر چلے گئے۔ جب راضی آیا تو اس رات جوہی بہت روئی۔ راضی، تم نہیں جانتے میں نے تنہا یہ دن کیسے گزارے ہیں، ایک ایک پل یہ دھڑکا تھا کہ کہیں رابرٹ طلحہ کو سب کچھ بتا نہ دیں۔ جب بھی طلحہ ماریا کا ذکر کرتا میرا دل دھڑک اٹھتا، یہ سوچ کر کہ کہیں اس بنجر زمین پر پھوٹی ہوئی کومپل ٹوٹ نہ جائے۔ تبھی میں نے آپ کو بلوایا، مجھے رابرٹ پر اعتماد تھا، وہ بڑا اصولی انسان ہے۔ اور پھر مجھے جیسے ہی تمہارا خط ملا تھا میں نے رابرٹ کو خط لکھ کر التجا کی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں طلحہ کو کچھ نہ بتائے اور ماریا کے ساتھ شادی سے بھی انکار کر دے۔ ڈاکٹر رابرٹ نے ہمارے راز پر پردہ ڈال کر جو احسان کیا ہے وہ ہم نہیں بھول سکتے راضی۔ مجھے یقین ہے اگر کوئی چھچورا ڈاکٹر ہوتا تو وہ ہمارے عیبوں کو اچھال اچھال کر بیان کرتا۔ ہاں یہ سچ ہے جوہی، اگر آج طلحہ میرے اور تمہارے درمیان سوال بن کر کھڑا ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ اور پھر جوہی تھوڑی دیر بعد جا نماز پر بیٹھی شکرانے کی نماز ادا کر رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی۔ میرے پروردگار، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ جیسی ابھاگن عورت کے بھاگ جگا دیے۔ بس خدایا میرا اور امتحان نہ لینا۔
اور سزا نہ دینا مجھے. جو بنجر زمین تم نے آباد کی ہے اس کو بسائے رکھنا, اسے ہرا بھرا رکھنا. اور ایسے ہی بہت سی دعائیں مانگتی ہوئی وہ سجدہ شکر میں گر پڑی. اور اسی کے ساتھ میری یہ 45ویں کہانی بنجر زمین, یہ ناولٹ چھوٹا سا یہاں ختم ہوتا ہے. ویورز, اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیجئے. تو اب میں آپ کے پاس 46ویں کہانی لے کے آؤں گی, اور وہ کہانی ہے خالی جھولی. تو ہم آپ سے, وہ بھی میری زنجیروں کتاب سے لی ہے میں نے, خالی جھولی کے ساتھ ہم 46ویں کہانی لے کر آپ کے پاس آئیں گے. تو اس وقت کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ